آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 4 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 5 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ نہ ان کارندوں کو معلوم تھا اور نہ وہ آگے کچھ بتا سکے تھے۔ پھر جب انہی ذرائع سے ہیروئن بازار میں پھیلی اور تیزی سے مقبول ہوئی تو ان کی ساکھ حیرت ناک طور پر بحال ہوتی نظر آنے لگی، جس کا ثبوت خطیر مالیت کے فوری آرڈر تھے۔ ڈینی سخت اضطراب سے دوچار تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس بار وہ وقت پر بازار کی ضروریات نہ پوری کر سکے تو ہمیشہ کے لیے بازار سے باہر ہو جائیں گے۔ ان کے لاکھوں کی ریل پیل کا سارا انحصار اس چھوٹے چھوٹے اڈوں پر تھا جو شہر کی گنجان آبادیوں میں گلی گلی پھیلے ہوئے تھے اور گاہکوں کو 2, 4 یا 10 روپے کا مال فروخت کرتے تھے۔ ان اڈوں میں کوئی باہمی رغبت نہیں تھا۔ خودرو طریقے پر ان علاقوں میں ابھرتے اور پھر جمتے چلے گئے جہاں مقامی آبادی میں منشیات کی سرپرستی کا ڈھکا چھپا رجحان موجود تھا۔ لاکھوں کے مال کا ہیر پھیر کرنے والوں کے لیے ان خودرو اڈوں کے متوازی اپنی تنظیم قائم کرنا اور اسے اسی قدر کامیابی سے چلانا ناممکنات میں سے تھا۔ دوسری طرف خرابی یہ تھی کہ ایسی کسی کوشش کے نتیجے میں بڑی آسامیوں کے گریبان بآسانی پولیس کی دسترس میں آ جاتے، لہذا نچلی سطح پر سارا لین دین انہی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ لوگ شہر میں قائم چند بڑے مراکز سے واقف تھے اور اپنی ضروریات کی جملہ منشیات ان مراکز سے تھوک داموں پر لے آتے تھے اور ان کی خوردہ فروخت سے بھاری انتظامی اخراجات کے علاوہ خطیر منافع بھی کماتے تھے۔ ایکسائز محکمہ پولیس یا کسی دوسری ایجنسی کی طرف سے کارروائی ہوتی تو یہی خودرو اڈے نشانہ بنتے اور بڑے لوگوں کا بھرم قائم رہتا۔ اس کا باس ہیروئن بازار میں لے آنے کا حکم دینے کے بعد سے غائب تھا۔ پچھلا دن اس سے کسی رابطے کا بغیر گزرا تھا اور وہ دوسرا دن تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ ڈینی کو نہ اس کے کسی ٹھکانے کا علم تھا اور نہ وہ اس کی شخصیت سے واقف تھا جو اپنے طور پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر شام کے 6 بجے فون کی گھنٹی بجی اور ڈینی نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ دوسری طرف سے وہی جانی پہچانی بھاری اور غنودہ آواز سنائی تھی۔ خدا کا شکر ہے سر، ڈینی نے اطمینان کا گہرا سانس لے کر کہا۔ ہم بکھلائے ہوئے ہیں، شہر میں لوگ فوراً مال چاہتے ہیں۔ پچھلی بار کھلی چھوٹ تھی، اب ہم اپنے دام لیں گے۔ پہلی ڈلیوری کے ساتھ ہی اگلے دام بتا دیے گئے تھے۔ پارٹیاں اس پر آمادہ ہیں، بلکہ رقوم پیشگی دینے کو تیار ہیں۔ سیدھے گلشن اقبال چلے آؤ۔ خلاف معمول پہلی بار اسے کہیں پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ حسن اسکوائر دیکھا ہوا ہے نا تمہارا؟ یس سر۔ اس بار طریقہ کار میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تم ٹیکسی سے پہنچو گے، چوراہا عبور کرتے ہی بائیں ہاتھ پر فلیٹوں کی طرف گھومنے والی سڑک کے کنارے 79 کے ماڈل کی سرخ کرولا کھڑی ہوگی۔ ڈرائیونگ سیٹ والا تمہارے بلیک گولڈ کہنے پر گرے ہاؤنڈز کا حوالہ دے گا، باقی باتیں وہی سمجھائے گا۔ کار کا نمبر کیا ہوگا سر؟ ڈینی نے جھجک سے پوچھا۔ اسے بھول جاؤ، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خشک لہجے میں کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ڈینی ریسیور کو ہاتھ میں لیے چند ثانیوں تک یوں گھورتا رہا جیسے اس میں سے کسی کے نکل پڑنے کی توقع ہو، پھر اسے آہستگی سے کریڈل پر ڈال دیا۔ وہ ایک پیر کرسی پر رکھ کر ہولے ہولے اپنی کھوپڑی سلان لگا۔ اس سے بیشتر بعض سارے احکامات اس کو اسی انداز میں دیا کرتا تھا جیسے وہ سب ڈینی کو خود کرنا ہو، مگر برسوں پہلے طے شدہ طریقہ کار کے تحت ڈینی کو راتی ہوئی مخصوص آواز میں وہ ہدایات جہانگیر کو سنا کر مطمئن ہو جاتا تھا، مگر اس بار وہ کیا کرے؟ احکامات پہلے کی طرح دیے گئے تھے، طریقہ کار میں تبدیلیوں کا بھی ذکر تھا، مگر وہ یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ وہ ہدایات اسے جہانگیر تک پہنچانی تھی یا خود ہی حسن اسکوائر کی طرف توڑ لگانی تھی۔ وہ کئی منٹ تک سوچتا رہا، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے شک کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بدلے ہوئے حالات میں اگر وہ جہانگیر کو آگے کر دیتا تو شاید حقیقی معنوں میں اس کا ماتحت ہو کر رہ جاتا، کیونکہ جہانگیر اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی ہوا بھی نہ لگنے دیتا، اور پھر جہانگیر کے نئے طریقہ کار سے متعارف ہونے کے بعد بعض بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ درمیان میں ڈینی کا رابطہ کیوں برقرار رکھا جائے، جبکہ پچھلے برسوں میں اس دوہرے نظام کی افادیت کبھی سامنے نہیں آئی تھی۔ ڈینی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ حتی الامکان اندرونی داو پیچ سے واقف رہنا چاہتا تھا تاکہ برسوں کے خواب کی تکمیل کے راستے کی تلاش جاری رہ سکے۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور جوتے پہن کر گھر سے نکل آیا۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ اور خانسامہ کے علاوہ صرف چوکیداری تھا۔ ان تینوں نے اسے پیدل جاتے ہوئے بہت حیرت سے دیکھا، کیونکہ وہ چہل قدمی تک کا عادی نہیں تھا۔ شہر کے پرسکون علاقے کی آبادی آسودہ حالوں پر مشتمل تھی، اس لیے قرب و جوار کی ذیلی سڑکوں پر کسی ٹیکسی کے ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہاں سے حسن اسکوائر تک کا فاصلہ چند منٹ کا تھا، اس لیے وہ ٹہلتا ہوا کشمیر روڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیکسی ملنے کے چند منٹ بعد وہ حسن اسکوائر پر اتر چکا تھا۔ اس نے دور چوراہے سے ہی اس کار کا دھندلا سا خاکہ دیکھ لیا تھا جو طے شدہ مقام پر موجود تھی، مگر براہ راست ادھر جانے کے بجائے ڈینی پان والے کے کیبن کی طرف ہو لیا۔ سگریٹ کا نیا پیکٹ خرید کر وہ آگے بڑھا تو پارک کی ہوئی گاڑیوں کے درمیان کرسیاں ڈالے 3 مسلح سپاہی نظر آئے جو فرصت کے چند خوشگوار لمحوں کی تلاش میں آئے ہوئے جوڑوں کی قانونی نگرانی پر مامور رہتے ہوئے غیر قانونی طور پر اپنی نگاہیں سینک رہے تھے۔ ڈینی اور آگے بڑھا تو اس کی آنکھوں پر پڑنے والی
روشنی کا انعکاس پیچھے رہ گیا۔ اس نے اندھیرے میں ایک کنارے سے کھڑی ہوئی کار کے خود و خال پہچان لیے۔ وہ یقیناً 79 کی کرولا تھی۔ ڈینی بلا جھجک آگے بڑھتا چلا گیا۔ سرخ رنگ کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 79 کی اس سرخ کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک قوی الجثہ شخص براجمان تھا۔ ڈینی اس کے قریب پہنچ کر کھلی ہوئی کھڑکی پر جھکا اور اس شخص نے مشینی انداز میں گرے ہاؤنڈ کہہ کر کار کا انجن اسٹارٹ کر دیا۔ سامنے سے آ کر اسی سمت میں مڑنے والی ایک کار کے ہیڈ لیمپ کی روشنی میں ڈینی نے دیکھا کہ کرولا والا خطرناک چہرے کا مالک تھا۔ وہ گھوم کر ڈرائیور کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا اور کار چند گز بڑھنے کے بعد یونیورسٹی روڈ پر مڑ گئی۔ ریلوے لائن عبور کرنے کے بعد کار داہنی طرف گھوم گئی۔ خطرناک صورت والے کی تمام تر توجہ سڑک پر مرکوز تھی اور ڈینی اپنی طرف سے گفتگو میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مبادا اس کی کوئی حرکت خطرناک صورت والے کے ذریعے باز کے علم میں آ کر اس کی ناپسندیدگی کا باعث بنے۔ کار تیزی سے دائیں بائیں گھومتی رہی، پھر ایک ایسے مکان کے سامنے رک گئی جو آبادی میں ہونے کے باوجود الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ 400 گز کے مکانات کی آخری قطار میں وہ سرے کا مکان تھا جس کے ایک طرف نیم پختہ سڑک تھی اور سامنے وسیع میدان پھیلا ہوا تھا جس کے ایک حصے میں تاریکی کے باوجود تاروں کی چھاؤں نظر آ رہی تھی۔ باقی حصہ شاید علاقے کے بے فکر نوجوانوں نے صاف کر کے کھیلنے کے قابل بنا لیا تھا، لیکن ڈینی کے لیے اس میدان سے زیادہ وہ مکان اہم تھا۔ ڈینی عرصہ دراز سے اپنے گمنام باز کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن اس کے نام و نشان تک سے بے خبر تھا۔ وہ مکان کوئی پہلا ٹھکانہ تھا جو باز کے حوالے سے اس کی نگاہ میں آیا تھا۔ خطرناک صورت آدمی نے گاڑی سے اتر کر دروازہ لاک کر دیا۔ ڈینی نے بھی اس کی تقلید کی، پھر پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھول کر اس میں سے ایک استوحانی چہرہ نمودار ہوا اور فوراً ہی غائب ہو گیا۔ وہ دونوں اس کھڑکی نما دروازے سے جھک کر گزر گئے۔ اندر ڈرائنگ روم میں مخالف سمت کے اندرونی دروازے سے تقریباً ان کے ساتھ ہی ایک حسین لیکن پختہ عمر کی عورت نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت نمایاں تھی۔ آج بغیر اطلاع کیسے آنا ہوا؟ عورت نے جس لب و لہجے میں خطرناک صورت والے سے سوال کیا تھا، اسے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے مراسم خصوصی نوعیت کے حامل تھے۔ ذرا ایک کام سے آیا ہوں، خطرناک صورت والا بولا تو اس کی آواز سن کر ڈینی کو مایوسی ہوئی۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پراسرار باز کسی بھی مرحلے پر اتنا غیر محتاط نہیں ہو سکتا کہ براہ راست اس کے سامنے آ جائے۔ تم اندر جاؤ اور ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلوا دو۔ خطرناک صورت والا اس سے کہتے ہوئے ایک صوفے پر اس طرح بیٹھ گیا کہ بیک وقت ڈرائنگ روم کے دونوں دروازے اس کی نگاہ میں رہے اور اس کے اندر چلے جانے کے بعد ڈینی بھی بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ کے لیے سکوت رہا، پھر خطرناک صورت والا ڈینی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان دنوں ٹیلی فون بہت زیادہ مخدوش ہو گیا ہے، بات کرتے کرتے درمیان میں کوئی اور لائن مل جاتی ہے۔ اس طرح اہم گفتگو کسی غیر متعلق آدمی تک بھی پہنچ سکتی ہے، اس لیے فوری طور پر فون کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے۔ مجھے خود بھی پچھلے دنوں ایسا تجربہ ہو چکا ہے، ڈینی نے کہا۔ درمیان میں آنے والا اگر دخل اندازی کے بجائے خاموش رہے تو ساری گفتگو لفظ بہ لفظ سن سکتا ہے۔ یہ کوئی عارضی خرابی نہیں ہے، خطرناک صورت والا اسے بتانے لگا۔ پچھلے دنوں لائنوں میں اضافہ کیا گیا ہے، شہر بھر میں کھدائیاں ہو رہی ہیں، ساری لائنیں گڈمڈ ہو کر رہ گئی ہیں۔ یہ خرابی دور ہونے کے بجائے دن بہ دن بڑھتی ہی جائے گی۔ تو پھر رابطے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ ٹرانسمیٹر۔ خطرناک صورت والے نے یہ کہتے ہوئے جیکٹ کے اندرونی جیب سے ایک مختصر سا جیبی ٹرانسمیٹر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ڈینی نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور اپنی جیب میں ڈال دیا۔ پہلے کبھی استعمال کیا ہے؟ اس نے سوال کیا اور ڈینی نے صاف دلی سے اس معاملے میں اپنی لا علمی کا اظہار کر لیا۔ سرخ بٹن دبانے سے یہ آن ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے آنے والا پیغام براہ راست سنا جا سکتا ہے۔ وہ ڈینی کو بتانے لگا، دندانے دار ناب کو گھما کر آواز میں کمی پیشی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف کا پیغام مکمل ہونے کے بعد سیاہ بٹن دبا کر جواب نشر کیا جاتا ہے، یعنی سیاہ بٹن دبانے کے بعد ہی یہ ٹرانسمیٹر بنتا ہے، ورنہ ریسیور رہتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک سمجھے۔ خطرناک صورت والا تحسین امیز لہجہ میں بولا، ایسے لاسلکی آلات یک طرفہ کام کرتے ہیں، اگر دونوں بیک وقت بولنا شروع کر دیں تو کوئی بھی دوسرے کی آواز نہیں سن سکے گا۔ اس پر گفتگو کے لیے تمہارا شناختی کوڈ D1 ہوگا، اس پر میں کس سے رابطہ قائم کر سکوں گا؟ اس کا منہ بن گیا۔ یہ مجھے نہیں معلوم جس کے پاس ایسا ٹرانسمیٹر ہوگا اس سے تم بات کر سکو گے، کیونکہ یہ صرف ایک مخصوص فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ ڈینی خاموش رہا۔ کیسا عجیب اتفاق تھا کہ چند روز قبل اس نے جہانگیر کو مرعوب کرنے کے لیے جیوا ہاؤس میں ایک ٹرانسمیٹر چھپایا تھا اور غالباً اسی وقت اس کا باز ترقی یافتہ مواصلاتی رابطے کو اپنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن ڈینی اس شخص پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ سے مانوس ہے۔ آج رات کے لیے پچھلے انتظامات برقرار رہیں گے، پھر تم لاتعلق ہو جاؤ گے۔ کس سے؟ ڈین نے حیرت سے پوچھا۔ سوالات مت کرو، وہ شخص چڑ گیا۔ جتنا مجھے بتایا گیا ہے وہی دہرا رہا ہوں۔ پچھلے انتظامات کیا تھے یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، لاتعلقی کس سے اختیار کرنی ہے یہ تمہیں خود سمجھ لینا چاہیے۔ آئندہ ہدایت ملے بغیر اس مکان کا تم رخ نہیں کرو گے، یہاں تمہیں ایک خاص مقصد سے لایا گیا ہے۔ اسی وقت عورت چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ وہ عورت اس قدر موقع شناس تھی کہ ٹرے میں صرف 2 پیالیاں لائی تھی اور ٹرے تپائی پر رکھنے کے بعد فوراً واپس چلی گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ چائے نوشی کے دوران میں غیر ارادی طور پر ڈینی سوال کر بیٹھا۔
اور جواب ملنے سے قبل ہی اسے خود بخود اپنی حماقت کا احساس ہو گیا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ خطرناک صورت والا اسے خشک نظروں سے گھور رہا تھا۔ غیر ضروری سوالات کے بجائے اپنے کام سے کام رکھو، وہ گھرایا۔ آئندہ اتفاقاً کہیں ٹکرا بھی گئے تو انجان بن کر قریب سے گزر جانا۔ ڈینی سر کو خفیف سی جنبش دے کر رہ گیا، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ شخص ڈینی کو ایک اندرونی کمرے میں لے گیا، یہاں ایک دیوار کے سہارے بڑی سی لکھنے کی میز پڑی ہوئی تھی اور دو بڑی دیوار گیر الماریوں میں کھسکنے والے شیشوں کے پیچھے ضخیم کتابیں ترتیب سے سجی ہوئی تھی۔ اس شخص نے میز کی دراز سے انک پیڈ اور ایک سفید کاغذ نکالا اور کاغذ کو میز کی ہموار سطح پر پھیلا کر رومال سے صاف کرنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، اپنا کام کرتے کرتے اس نے ڈینی سے کہا اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے اس نے اسے دراز سے گتے کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس میں سے طے ہو جانے والا پری فوکسڈ کمپاؤنڈ لینس نکال کر کھول لیا، جو عموماً جوہری، ہیرے اور دیگر قیمتی پتھروں کی تراش کے مشاہدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لینس کو کاغذ کے مختلف حصوں پر کھسکا کر اس سے آنکھ لگائے وہ کاغذ کی سطر کا جائزہ لیتا رہا، پھر مایوسانہ انداز میں کاغذ کو مروڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ دراز سے برآمد ہونے والے دوسرے کاغذ کا بھی یہی حشر ہوا۔ آخر اس نے دراز کو رید کر آرٹ پیپر کا ایک ٹکڑا برآمد کیا اور اس کو باریک بینی سے جانچنے لگا۔ ڈینی اس وقت خود کو پرلے درجے کا احمق سمجھ رہا تھا۔ اس شخص نے ڈینی کو یوں نظر انداز کیا ہوا تھا جیسے اسے اپنے ساتھ وہاں لا کر وہ یکسر فراموش کر بیٹھا ہو۔ اس دوران میں اس کی حرکات و سنات نے ڈینی اندازہ لگا چکا تھا کہ مکان اس حد تک اس شخص کا دیکھا بھالا تھا کہ وہ اندرونی کمرے کی رائٹنگ ٹیبل کی ترازو میں موجود رہنے والی چیزوں تک سے واقف تھا۔ گڈ، اب آ جاؤ تم۔ چند ثانیوں بعد خطرناک صورت والا اس کی طرف مڑا۔ ڈینی اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اسے بھی عدسے کے ذریعے کاغذ کی چکنی سطح پر کوئی نادیدہ تحریر پڑھنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن اس نے کالی سیاہی والا انک پیڈ ڈھکن ہٹا کر ڈینی کی طرف کھسکا دیا۔ اس کاغذ پر اپنا انگوٹھا لگا دو، خطرناک صورت والا کہہ رہا تھا۔ ذرا پیڈ سے اچھی طرح سیاہی لینا، مجھے بالکل بے داغ اور مکمل نشان چاہیے۔ اس نادر شاہی حکم پر ڈینی چلا گیا۔ اتنی چھان بین کے بعد ایک سادہ کاغذ پر اس کے انگوٹھے کا نشان لینے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اگر کوئی تحریر درکار ہے تو میں دستخط بھی کر سکتا ہوں۔ ڈینی نے اپنی کھوپڑی کو قابو میں رکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اس نشان سے مجھے ایک صاف ستھری اور شارپ تصویر بنانی ہے۔ ڈینی نے داہنے انگوٹھے کو انک پیڈ کی نرم اور نم سطح پر دبانے کے بعد انگوٹھے کا نشان سفید کاغذ پر منتقل کر دیا۔ خطرناک صورت والے نے عدسے سے اس نشان کا جائزہ لیا، پھر بال پوائنٹ قلم سے نشان کے گرد دائرہ بنا کر باقی ماندہ کاغذ پر بے مقصد آڑی ترچھی لکیریں بنا دی۔ اب تم مطمئن ہو کہ یہ کاغذ کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گا؟ مطمئن پہلے بھی تھا، ڈینی بولا، بس یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ تم شاید مجھے جاہل سمجھ رہے ہو، اس لیے زبان کھولی تھی۔ اب تم میری گاڑی لے جاؤ۔ خطرناک صورت والے نے اس سے چابی نکال کر ڈینی کی طرف بڑھا دی۔ کسی محفوظ مقام پر اس کی نشست اور پشت گاہ کو ہٹا کر دیکھ لینا کیا ہے اس میں۔ اصراری طور پر پھر ایک سوال ڈینی کی زبان سے بہ نکلا۔ میں خود لا علم ہوں۔ اس بار خطرناک صورت والا پرسکون لہجے میں تھا۔ وہ ڈینی کو پھاٹک تک چھوڑنے آیا۔ کشادہ اور سنسان سڑک پر آہستہ رفتار سے کار چلاتے ہوئے اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ مونو فریکوینسی ٹرانسمیٹر ملنے کے بعد سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تنظیم میں اس کا درجہ بڑھا دیا گیا ہو۔ ترقی کے اس احساس کے باوجود سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ اسے ترقی کی خبر شاید ایک معمولی آدمی کے ذریعے دی گئی تھی جسے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا جتنا بتایا گیا تھا۔ سربراہ کے سائے سے بھی وہ اب تک لا علم تھا۔ کسی معمولی مجرم کی طرح اس کے انگوٹھے کا نشان لیا گیا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی شناخت کے لیے اس کی 10 میں سے 1 انگلی کا نشان کافی ہوتا ہے۔ اسے لا تعلق ہونے کا مبہم سا حکم ملا تھا، مگر کس سے؟ اس بات کے متحدی میں تو اس کا تعلق بس اپنی 3 ساتھیوں سے تھا، یا پھر بازار کے 2 دلال اس سے مال لے جاتے تھے۔ جتنا سوچتا رہا یہی خیال مستحکم ہوتا چلا گیا کہ اسے رات گزارنے کے لیے جہانگیر، طارق اور نادر سے کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کوئی نئی ذمہ داری سونپی جانے والی تھی۔ ایسی صورت میں شاید مقامی دھندا براہ راست جہانگیر کی دسترس میں دے دیا جاتا۔ یہ خیال آتے ہی وہ چونک پڑا۔ اب تک جہانگیر اور باس کے درمیان وہ رابطے کا کام سر انجام دیتا رہا تھا اور اپنی شخصیت کو پس پردہ رکھتے ہوئے متعدد مواقع پر جہانگیر کو غیر ضروری لان تان کر چکا تھا، بلکہ اپنے مستقبل کے خوابوں کی تکمیل کی امید میں اس نے جہانگیر کو اسی طرح اپنی آواز کا قیدی بنانا چاہا تھا جس طرح وہ خود قنوزہ زدہ آواز کا اسیر تھا۔ اس کوشش میں وہ اس حد تک چلا تھا کہ جیوا ہاؤس میں ٹرانسمیٹر چھپا کر خود ہی جہانگیر پر اس کا انکشاف کر دیا تھا۔ اس کی یہ حرکات باس کے احکامات سے بالا تھی۔ اگر جہانگیر براہ راست باس کا ماتحت ہو جاتا تو خدشہ تھا کہ کسی وقت بھی ڈینی کی ان حرکات کا راز فاش ہو جاتا اور وہ لاکھ ہیلا جوئی کرتا باس کی نگاہوں میں اپنا برسوں کا بنا بنایا بھرم کھو بیٹھتا۔ پھر اچانک ایک ہولناک خیال نے اس کے ذہن میں سر ابھارا اور وہ پھریری سے لے کر رہ گیا۔
کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ باس کو کسی طرح جیوا ہاؤس والے ڈرامے کی خبر مل گئی ہو اور اس نے کسی سزا سے پہلے اپنی آگاہی کی علامت کے طور پر وہ ٹرانسمیٹر اس تک پہنچایا ہو جو خطرناک صورت والے نے اسے دیا تھا۔ اس کے چہرے کے عضلات تن گئے اور زبان میں اینٹھن ہونے لگی۔ وہ لاکھ میں خوف اور بلند حوصلہ صحیح، لیکن جانتا تھا کہ نادیدہ دشمن سے مقابلے میں کوئی صلاحیت کام نہیں آتی۔ اندھیرے میں کہیں سے بھی چلائی گئی ایک سچی گولی ہر بے جگر اور عالی حوصلہ کے سینے میں ایک بھیانک غار بنا سکتی تھی۔ غیر ارادی طور پر ایکسیلیٹر پر اس کے پاؤں کا دباؤ بڑھ گیا۔ عقبی نشست اور پشتگاہ میں چھپے ہوئے مال کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ ہیروئن ہوگی۔ کیا بدلا ہوا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ چارے کے طور پر کام شروع کر دے، کسی غیر معروف آدمی کے بجائے مقررہ ٹھکانوں سے پیکٹ جہانگیر تک پہنچاتا رہے۔ اگر بدلا ہوا طریقہ کار یہی تھا تو یہ ترقی کے بجائے تنزلی تھی۔ وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ جتنا سوچ رہا تھا آخری خیال ہی قرین قیاس معلوم ہوتا تھا۔ وہ ٹرانسمیٹر کسی سزا سے پہلے علامتی تنبیہ تھی، اور یہ بھی سزا ہی تھی کہ اسے تنظیم اور فروخت کے اہم شعبے سے ہٹا کر محض مال ڈھونے پر لگا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی کار جیوا ہاؤس کے راستے پر ڈال دی۔ شہر میں اس کے لیے وہی ایسا محفوظ ترین ٹھکانہ تھا جہاں وہ عقبی نشست اور پشت گاہ میں چھپے ہوئے مال کا جائزہ لے سکتا تھا اور ٹرانسمیٹر پر باس یا کسی اور سے رابطے کی کوشش بھی کر سکتا تھا تاکہ ذہن پر چھایا ہوا بوجھ ہلکا کر سکے۔ جیوا ہاؤس ایک خاصی پرانی عمارت تھی جو ایک وسیع خطہ زمین پر تعمیر تھی۔ اس کے سامنے کم از کم 1000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا سرسبز لان تھا جس میں دیواروں کے سہارے رنگ برنگے موسمی پھولوں کے تختے اگے ہوئے تھے۔ دونوں پہلوؤں پر احاطے کی دیواروں کے ساتھ ناریل اور آم کے بلند و بالا درخت اگے ہوئے تھے جن پر موسم میں کثرت سے پھل آتے تھے۔ ابتدا میں ان کا کام محدود تھا، لہٰذا بغیر کسی ٹھکانے کے چلتا رہا، مگر جب کام بڑھا اور وہ کوارٹرز اور کھولیوں سے اپنے مکانات میں منتقل ہوئے تو اپنی سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے انہیں شدت سے کسی خفیہ اور محفوظ ٹھکانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس ضرورت کے اظہار پر باس نے خود ہی جیوا ہاؤس کی نشاندہی کی تھی۔ وہ عمارت کلفٹن کے ایک ایسے علاقے میں واقع تھی جہاں شاید ہی کوئی رہائشی پلاٹ خالی رہا ہو، مگر تعمیرات کے اس ہجوم میں وہاں بنا ہوا ہر مکان ایک تنہا اکائی کی طرح نظر آتا تھا۔ علاقے کے مکینوں کی مصروفیات بھی اس قدر ہمگیر اور ان کی ذات کے خول میں سمٹی ہوئی تھی کہ آپس میں کوئی معاشرتی رابطہ نہیں تھا۔ لے دے کے ملازمین ہی میں اپنے کاموں سے فراغت پانے کے بعد کسی درخت کے سائے میں مل بیٹھتے تھے اور ان کے درمیان اپنے مالکان کی سرگرمیوں کے بارے میں پرجوش لیکن رازدارانہ تبادلہ خیال کا سلسلہ چھڑ جاتا تھا۔ ان دنوں میں تینوں جائیدادوں کی خرید و فروخت کا کاروبار ترک کر چکے تھے، البتہ طارق بدستور وقت گزاری کے لیے اس کام سے چمٹا ہوا تھا۔ اس وجہ سے جیوا ہاؤس کو کرائے پر حاصل کرنے کی ذمہ داری اسی کے سر ڈال دی گئی۔ چھان بین سے پتہ چلا کہ وہ عمارت سندھ کے ایک معزز زمیندار گھرانے کی ملکیت تھی جس کے نوجوان آبائی پیشے کو اختیار کرنے کے بجائے یہ کے بعد دیگرے ترک وطن کر کے امریکہ میں جا بسے تھے اور وہاں خاصی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ جیوا ہاؤس پر مستقل تالا پڑا رہتا تھا۔ سال میں ایک آدھ بار گاؤں سے کچھ شہر آتا تو چند دنوں کے لیے اس کا تھوڑا سا حصہ آباد ہو جاتا، پھر وہی ویرانی اور اداسی چھا جاتی۔ ایسے میں طارق نے جیوا ہاؤس کی عمر رسیدہ قانونی مالک کا کھوج نکال کر اسے 2000 روپے ماہانہ کرائے کی پیشکش کی تو بخوشی قبول کر لی گئی۔ بوڑھے زمیندار کا خیال تھا کہ عمارتیں آباد ہی اچھی لگتی ہیں، ان کے دور و دیوار پر انسانی ہاتھ لگتے رہیں تو عمارت کا حسن برقرار رہتا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ ابتدا میں جیوا ہاؤس میں صرف ایک ملازم رکھا گیا جو کل وقتی چوکیدار کے ساتھ وہاں کا مالی بھی تھا۔ چند ہی ہفتوں میں جیوا ہاؤس کا زرد اور خزاں رسیدہ لان بہاروں کے رنگ بکھیرنے لگا۔ تیز ہوا کے ساتھ پختہ روشوں پر خزاں کے نوحے گنگنانے والے خشک پتے بھی مفقود ہو گئے اور محض ایک آدمی کے قدموں کی برکت سے اس ویران عمارت میں جا بجا زندگی کے آثار نظر لگے۔ مال پہنچانے والے جیوا ہاؤس ہی پہنچتے تھے اور جہانگیر وہاں ان سے نیا مال وصول کر کے پرانی کھیپ کی رقم ایک سیل بند بریف کیس میں انہیں دے دیتا تھا۔ مگر جب چرس کے بازار میں تیزی آئی تو ان کے پاس بڑی کھیپیں آنے لگی۔ ڈینی وہاں پہنچا تو گہری فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ کار کا ہارن سن کر چوکیدار نے پھاٹک کا ذیلی دروازہ کھولا۔ سرخ رنگ کی کار دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ وہ اس کے لیے پہچانی نہیں تھی۔ پھاٹک کھولو صلاح الدین، ڈینی نے اسے متذبذب انداز میں کار کی طرف آتے دیکھ کر اونچی آواز میں کہا، ساتھ ہی ہیڈ لیمپ سے بند کر دیے تاکہ سامنے کی تیز چمک ختم ہونے کے بعد چوکیدار ونڈ اسکرین کے پیچھے اسے پہچان سکے۔ یہی ہوا اور پھاٹک کھول دیا گیا۔ پھاٹک کھلتے ہی اندر سے دونوں مسلح آدمی اپنے مخصوص انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے برآمد ہوئے۔ ڈینی کار پورچ میں لے جانے کے بجائے عمارت کی بغل کی طرف واقع پختہ روش پر لیتا چلا گیا جس کے اختتام پر عقبی دیوار کے ساتھ گیراج بنا ہوا تھا۔ کار وہاں بند کر کے وہ نیچے اترا اور واپس پورچ کی طرف چل دیا۔ دونوں محافظوں نے اسے سلام کیا اور وہ سر کی جنبش سے جواب دیتا ہوا بولا، ذرا گاڑی کا خیال رکھنا، جتنی دیر میں اندر ہوں تم باہر ہی رہنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے عمارت میں گھستا چلا گیا۔ گلشن اقبال والے شخص سے ملاقات کے بعد وہ بہت زیادہ پراگندہ ہو چکا تھا اور فوری طور پر اپنی نئی حیثیت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ سب سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم کی دیوار گیر چوبی الماری میں سے بوتل نکال کر اپنے لیے بلیک ڈاگ کا ایک ڈبل پیک بنایا
پھر کانفرنس روم میں جا گھسا۔ اندر سے دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے گلاس سے 2 گھونٹ لیے، پھر جیب سے ٹرانسمیٹر نکال دیا۔ ایسے حالات ڈینی کے لیے اجنبی نہیں تھے، مگر اس ٹرانسمیٹر پر کوئی لیبل نہیں تھا جس کی مدد سے وہ اس کی قوت یا فریکوینسی معلوم کر سکتا۔ البتہ اس کا اندازہ تھا کہ اس کا احاطۂ عمل چند میل سے زیادہ نہ ہوگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ صرف شہر ہی کے لیے کارآمد تھا۔ ٹرانسمیٹر کے سیل کمپارٹمنٹ میں بیٹری موجود تھی۔ ڈینی نے ٹرانسمیٹر کا انٹینا باہر کھینچ کر سرخ بٹن دبا دیا اور آپریٹس آن ہو گیا، جس کا اظہار اسپیکر اور مائکرو فون پر لگی ہوئی جالی کے اوپر روشن ہو جانے والی سرخ نقطے سے ہو رہا تھا۔ والیوم ناب کو بتدریج گھماتے ہوئے ڈینی نے آواز اس حد تک بڑھائی کہ اسپیکر پر منتشر ریڈیائی لہروں کا دھیما دھیما بے ہنگم شور گونجنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ آپریٹر اس سے بند کمرے میں بھی بخوبی کام کر رہا تھا۔ وصول ہونے والے ریڈیائی اشاروں کی آواز معقول سطح تک کم کرنے کے بعد ڈینی نے آخر کار آلے پر لگا ہوا سیاہ بٹن دبا دیا اور ٹرانسمیٹر منہ کے قریب لانے کے بعد بولا، ہیلو T1 کالنگ اوور۔ اتنا کہہ کر اس نے سیاہ بٹن پر سے انگلی ہٹا لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ جوابی سگنل کا منتظر رہا، لیکن کئی سیکنڈ گزر گئے اور ریسیور پر سناٹا چھا رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 مرتبہ پیغام نشر کیا، لیکن مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہند اسے خیال آیا کہ وہ اپنی شناخت تو نشر کر رہا تھا، لیکن جسے مخاطب کرنا چاہ رہا تھا اس کی شناخت سے لا علم تھا۔ اگر اس جیسے ٹرانسمیٹر 1 سے زائد لوگوں کے پاس موجود تھے تو وہ اس کی آواز سننے کے باوجود اس وقت تک جواب نہ دیتے جب تک انہیں یہ علم نہ ہو جاتا کہ T1 کس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اتنے عرصے میں ڈینی نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اس کا باس ڈسپلن کا سختی سے پابند تھا اور اس کا کوئی بھی ماتحت کسی معاملے میں بے اعتدالی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ T1 کالنگ 1 مرتبہ پھر وہ سیاہ بٹن دبا کر بولا، جو کوئی بھی سن رہا ہو میری آواز کا جواب دے، اوور، اور بٹن چھوڑ دیا۔ لیکن دوسری طرف وہی سناٹا چھا رہا۔ ڈینی نے ٹرانسمیٹر بند کیے بغیر جیب میں رکھ لیا۔ اسے امید تھی کہ انٹینا کے بغیر بھی شاید وہ اشارے پکڑ لے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باس اس سے رابطہ قائم کرنا چاہے اور محض ٹرانسمیٹر آف ہونے کی وجہ سے وہ اس موقع کو گنوا بیٹھے۔ پھر اس نے باہر آ کر جہانگیر کو فون کیا۔ وہ گھر پر نہیں تھا، لیکن کلب کے برج روم میں مل گیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، فوراً JH چلے آؤ۔ جہانگیر کی آواز سنتے ہی اس نے جیوا ہاؤس کی مخفف حروف استعمال کرتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے نا؟ ڈینی کے اس خلاف معمول رابطے پر جہانگیر کا بوکھلا جانا قدرتی امر تھا۔ ہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن یہ خیال رہے کہ میں یہیں تمہارا منتظر ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈینی نے اس کا جواب سنا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ 20 منٹ میں جہانگیر جیوا ہاؤس آ پہنچا۔ ڈینی برآمدے ہی میں اس کا منتظر تھا۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیسے ہو؟ جہانگیر نے کار سے اترتے ہی تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا۔ غیر قانونی دھندا کرنے والوں کے لیے معمولی سی ہٹی ہوئی کوئی بھی بات خوف اور تشویش کا باعث بن ہی جایا کرتی ہے۔ ڈینی برآمدے سے نیچے اتر کر جہانگیر کی کار کے بانٹ سے ٹک گیا۔ ادھر گاڑی کھڑی ہے، اس نے عمارت کے بائیں پہلو والی راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں پیچھے مال ہے۔ اوہ، جہانگیر کا چہرہ کھل اٹھا، مگر چکبار کی وہ چونک کر ڈینی کو گھورنے لگا۔ یہ مال کون لایا؟ میں، ڈینی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیوں؟ یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ جہانگیر اسے اشتباہ امیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، میں خود حیران ہوں۔ ڈینی بدستور پرسکون رہا، ہم حکم کے بندے ہیں، جو حکم ملا اس پر عمل کر لیا، چاہو تو سبب خود دریافت کر لینا۔ جہانگیر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے یاد آیا کہ نامعلوم باس جیوا ہاؤس میں ہونے والی ہر گفتگو سننے پر قادر ہے، لہذا سختی سے ہونٹ بھیج لیے۔ دونوں محافظوں نے حکم ملتے ہی سرخ رولا کی عقبی نشست اور پشتگاہ باہر نکال دی اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے کپڑے کے 4 تھیلے سامنے آ گئے، جنہیں محض غلاف کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، ورنہ ان میں جو کچھ بھی موجود تھا اس کی مقدار بہت قلیل تھی۔ جہانگیر نے ایک تھیلا اٹھایا تو تقریباً خالی تھا، تھوڑا سا وزن سمٹ کر نیچے جمع ہو گیا تھا۔ دونوں محافظوں کو نشست واپس لگا دینے کا حکم دے دیا گیا۔ وہ تھیلے اندر لے آئے۔